خان نے بار بار کہا ہے نا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، تو خان نے آج اپنے سیاسی مخالفین کی بھی نیندیں حرام کر دی. گزرتے دن کے ساتھ اس کی عزت اور وقار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا نہیں، اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو باتیں ٹھیک تھیں وہ میں کوئی اس پہ نہیں کہتا، کیونکہ وہ مجھے بار بار اس لیے اس کی وضاحت کرنی پڑتی تھی کہ خان صاحب ایک کال کوٹھڑی میں بند ہے، کیونکہ یہ بات پھیلائی جا رہی تھی کہ خان صاحب بڑے آرام سے جیل میں رہ رہے ہیں. تو میں اس لیے مجھے یہ وضاحت کرنا پڑی کئی دفعہ کہ خان صاحب کوئی آرام سے جیل میں نہیں رہ رہے. یہ تو خان صاحب کا ایمان ہے یا پتہ نہیں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں خان کے ساتھ کہ وہ خان کو حوصلہ ملا ہوا ہے. خان صاحب بالکل یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک ان کی جو فزیکل فٹنس ہے اس نے خان صاحب کو مینٹلی سٹرونگ رکھا ہوا ہے، اور جو وہ مینٹلی سٹرونگ ہے اس کی وجہ سے خان صاحب کی فزیکل فٹنس بھی ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ان کو توڑنے کی، ان کو پاش کرنے کے لیے جو حربے آزمائے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے مہلک ہیں میرا خیال ہے. اور لیکن خان نے جس جرت اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے. میں جو بار بار خان کی کال کوٹھڑی کا ذکر کرتا ہوں اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ تاثر پھیلانا مقصود تھا، جس کی آج خان صاحب نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جناب میں ایک کال کوٹھڑی میں ڈیتھ سیل میں باندھ دوں. اسی لیے میں اس کا سائز بھی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں کہ 10x10 ہے، اس میں سے 4x4 کی جو جگہ ہے وہ خان صاحب کو بیت الخلاء کے لیے دی گئی ہے. اس پہ بھی غالباً کیمرہ لگا ہوا ہے. باہر ایک تھڑی سی بنتی ہے، جتنی بھی بنتی ہے اس کو ٹیکنیکلی اور وہ جیومیٹریکلی مجھے نہیں پتا، 6x6 کی کہتے ہیں، 6 فٹ باقی جگہ بچتی ہے. اس پہ ایک تھڑی سی بنائی گئی ہے 4 انچ اونچی، جس پہ خان صاحب کی چارپائی ہے. بس یہ ہے خان صاحب جس میں باندھ رہتے ہیں. ہاں کچھ اوقات کے لیے وہ باہر آتے ہیں اور دن میں، باقی اسی کے اندر ہی خان صاحب کا سب کچھ اوڑھنا بچھوڑنا وہ چھوٹی سی کال کوٹھڑی ہے جس میں خان صاحب اس وقت جو ہے وہ بہرحال عزم اور استقامت کی تصویر بنے ہوئے ہیں. اور یہی چیز ان کے مخالفین کو اور پریشان کر رہی ہے. آج جو الجزیرہ کو انٹرویو دے اس میں یہ بات عام نہیں ہے کہ خان صاحب نے یہ بتایا کہ میں ایک ڈیتھ سیل میں باندھ دوں، بلکہ یہ بات اہم ہے جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ خان کے جتنے سیاسی مخالفین ہیں ان کی آج رات کی نیند توڑ جائے گی، کیونکہ جو وہ چاہتے تھے خان نے وہ نہیں کیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، جس جو نام وہ سننا چاہتے تھے خان کی زبان سے وہ خان نے نہیں لیا، لیکن خان نے یہ بھی بتا دیا کہ میں مر تو جاؤں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ موت میرے لیے کیا زبردست بندہ ہے. دیکھیں نا، مطلب اللہ نے یہ اس کے حصے میں یہ عزت لکھی ہوئی تھی جس کو وہ سمیٹ رہا ہے. یہ پتہ نہیں کس کی دعائیں ہیں جو خان کو لگی ہوئی ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے سمیٹتا جا رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی عزت اور وقار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. وہ جو مرضی کر لیں آپ. تو یہ جو اس میں خان نے بار بار کہا ہے نا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، یہ اس کے سارے مخالفین کو بات پریشان کر رہی ہے. اور یہ کہ خان نے کسی ایک بندے کا، اس بندے کا نام نہیں لیا جس کو یہ سننا چاہ رہے تھے ان سے سیاسی مخالفین جو ہے، تو خان نے آج اپنے سیاسی مخالفین کی بھی نیندیں حرام کر دی اس حوالے سے. سر آج احمد فرحاد پوئٹ جو ہیں ان کی پیشی کے موقع پر بڑے گرما گرم بیانات سننے کو ملے. یہ ایکسپیکٹڈ تھا. یہ اس پورے کیس کا جو یہ گرما گرمی ہے یا جذبات کا اظہار ہے یہ اس کیس کا لازمی حصہ ہے. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری حکومت کو بھی، ہمارے لوگوں کو بھی، سب کو ایک بات ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنی چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا انفلکس آیا ہے اس کے بعد اب یہ جو اظہار رائے ہے اور اختلاف رائے جو ہے اس کو برداشت کرنے کا اور اس کا جواب دینے کا ہمیں کوئی نیا میکینزم تلاش کرنا پڑے گا. یہ جبر کا ماحول جو ہے نا، اب ہمیں کچھ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جبر کا ماحول بہت مدت تک برقرار نہیں رکھا جا سکتا. دیکھیں ایک شاعر کو آپ نے احمد فرحاد کو گرفتار کیا ہے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ہمارے حکومت کو کون سی ان کی بات بری لگی ہے. ادروائز میں نے تو احمد فرحاد صاحب کو جہاں تک پڑھا ہے وہ سارا کچھ ہی وہی ہے. یہ حبیب جالب بھی، فیض بھی، نعیم صدیقی صاحب بھی، یہ سارے وہ شاعر ہیں جو لوگوں سے ذرا مختلف بات کرتے تھے. تو اس میں اس قدر مطلب کون سی ایسی بات ہے جو آپ پر اتنی گراں گزری ہے؟ کسی پہ بھی کیوں گراں گزری ہے؟
اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی سوچ کو ذرا ریفریز کرنے کی ضرورت ہے, ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی پالیسی کو بھی, اپنی سوچ کو بھی. اگر آپ نے اختلاف رائے کو نہیں بھی برداشت کرنا نا, اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں بھی چلنا, ان کانسٹیٹیوشنل بھی چلنا ہے, تو ان کانسٹیٹیوشنل بھی کوئی جو ہے نا آپ کو تبدیلی کرنی پڑے گی, آپ کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی, اور اس کے بنا گزارا نہیں ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں بالکل ایک اپنی سوچی سمجھی اوپینین اپنی حکومت کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دیکھیں, میں احمد فرحاد کو پڑھ کے دیکھ لیں, آپ یقین کریں کہ یہی جو شاعری یہ لہک لہک کے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پڑھتے ہیں, یہ وہی ہے نا. میں نہیں مانتا, اور کیا ہے, میں نہیں مانتا, جو بہت مزہ لے لے کے پڑھتے ہیں. تو فرحاد نے کیا کہا ہے, جو فراز نے کہا, فراز نے کیا کہا, جو فیض نے کہا, ساروں نے کہا. ہاں, اب گلی گلی میں شاعر کہتا ہے. اب جنوبی پنجاب کے شاعر اٹھا کے دیکھ لیں, سارے ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے وہ تلخ لہجے میں بات کرنے والا ہے. تو بجائے یہ کہ ان کی تلخیوں کو ایڈریس کیا جائے, ان کو اس انداز میں غائب کر دینا. یہ جو غائب کرنے کا دکھ ہے نا, اس کو سمجھنے کے لیے ایک بار غائب ہونا ضروری ہے. آپ کے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کا غائب ہونا, یا آپ کا خود غائب ہونا, ایک بار پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ غائب ہونے کا دکھ ہوتا کیا ہے. میں نے فرحاد کو بہت, اس کے سچی بات ہے کہ پہلے نہیں پڑھا تھا, لیکن میں نے بہت فرحاد کو پڑھنے کی کوشش کی کہ کون سی ایسی بات ہے جو اس کی شاعری میں اتنی زیادہ چبھ رہی ہے. تو وہ وہی بات ہے کہ مطلب بولنے کی آزادی ہے, تو بولنے کی آزادی تو ہر بندہ مانگ رہا ہے یار. آپ بھی مانگتے ہو, میں بھی مانگتا ہوں, ہمارا بنیادی حق ہے. وہ یہ احمد فرحاد صاحب کا میں نے ایک نظم پڑھ رہا تھا, بڑی سادہ سی ہے. کہا گیا ہے سنا گیا ہے کوئی نہ بولے, کہا گیا ہے سنا گیا ہے کوئی نہ بولے, زباں درازوں کو مشورہ ہے کوئی نہ بولے, زباں درازوں کو مشورہ ہے کوئی نہ بولے, ہر ایک لب پہ سوال کرتی خاموشیاں ہیں, بس ایک ڈر ہے جو بولتا ہے کوئی نہ بولے, بس ایک ڈر ہے جو بولتا ہے کوئی نہ بولے. عجیب گونگی ہوا چلی ہے کہ شہر بھر میں, عجیب گونگی ہوا چلی ہے کہ شہر بھر میں, جسے بھی ملتا ہوں کہہ رہا ہے کوئی نہ بولے. اب ایسے عالم میں بات کرنا جیسے مرنا, اب ایسے عالم میں بات کرنا جیسے مرنا, سو سیدھا سادہ سا مشورہ ہے کوئی نہ بولے, تو سیدھا سادہ سا مشورہ ہے کوئی نہ بولے. کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا, کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئی نہ بولے. خاموشیوں کی زباں میں کہتے چلو جو قصہ, تمہیں پتا ہے مجھے پتا ہے کوئی نہ بولے. کٹی زبانوں سے پوچھتے ہیں وہ عدل پرور, کٹی زبانوں سے پوچھتے ہیں وہ عدل پرور, تم ہی بتاؤ کسے کہا ہے کوئی نہ بولے, تم ہی بتاؤ کسے کہا ہے کہ کوئی نہ بولے. یہ چپ ہمارے نصاب کا لازمی سبق ہے, ازل سے ہم نے یہی پڑھا ہے کوئی نہ بولے. عجیب لکنت پسند حاکم سے واسطہ ہے, جو چاہتا ہے جو سوچتا ہے کوئی نہ بولے. کیا بات ہے.